المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کئی کلاسز میں ہم نے جو پہلی اصل مصنف نے ذکر کی ہے اس کتاب میں، وہ ہے الایمان باللہ، اس پہ بات کی اور اس پہ مسلسل ہم ابھی بات کریں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا لا یفنی ولا یبید۔ تو آج جس فکرے پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا بالخصوص اہل السنت والجماعہ کا جو عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے، ایمان باللہ کے ضمن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز پہ اعتقاد رکھنا کہ ولا یکون الا ما یرید، کہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی مگر وہی ہوتا ہے جو وہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس میں ولا یکون الا ما یرید یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ یہ جو لفظ ہے یریدو، یہ مضارعہ ہے ارادہ یریدو۔ تو اس کا جو یہ لفظ جو ہے یہ قرآن میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ ہود آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، کہ بلا شبہ تیرا رب کرنے والا ہے وہ یا کرتا ہے وہ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، لما یرید۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ما یرید، یہ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں آخری آیات میں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ارادہ ہے۔ تو ارادہ یریدو اس کا مصدر ارادہ ہے، جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ارادہ یریدو۔ ارادہ اس ایک آدمی نے ارادہ کیا، یریدو وہ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے یا ارادہ کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جو مصنف کا جو یہ فقرہ ہے، یہ جو جملہ ہے، یا قرآن کی جو یہ دو آیات ہیں، اوبویسلی جو فقرہ ہے یہ قرآن کی آیات سے ماخوذ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اہل السنت والجماعہ صفت ارادہ کا اس بات کرتے ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعہ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ارادہ ہے، اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معروف معاملہ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو چیز ایک علمی نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر انسان اس کو نہ سمجھے تو کئی شبہات یا کنفیوژنس کا شکار ہو سکتا ہے انسان، وہ یہ ہے کہ جب ہم ارادے کی بات کرتے ہیں، ارادہ یریدو کا جو مصدر ہے الارادہ، ارادہ جو ہے یہ دو قسم کا ہے، ارادہ جو ہے یہ دو قسم کا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے ولا یکون الا ما یرید، اور نہیں ہوتا ہے سوائے وہ جو وہ چاہے، تو ارادہ بالارادۃ ہونا المشیہ، یہاں پہ ارادہ سے مراد، یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ ارادہ سے مراد ہے مشیہ۔ یہ بحث آگے بھی آئے گی اس میں، وَمَشِیَّتُهُ تَنفُذ، امام الطحاوی فرماتے ہیں وَمَشِیَّتُهُ تَنفُذ، مشیت اللہ کی ہی بہرحال نافذ ہو کے رہتی ہے۔ لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی مشیت نہیں ہے، بندوں کا چاہنا نہیں ہے، لیکن وہی جو اللہ چاہے۔ تو یہاں پہ ارادے سے مراد مشیت ہے، چاہنا۔
تو یہ جو ارادہ ہے یہاں پہ ارادے سے مراد مشیت ہے. اور ایک بات, دوسری بات, والمحققون من اہل السنت یقولون, اہل السنہ میں سے جو محقق علماء ہیں یعنی اہل تحقیق علماء جو ہیں, علماء عقیدہ جو ہیں, عقیدے کے جو ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الارادۃ فی کتاب اللہ نوعان, کہ کتاب اللہ میں یعنی یا دین میں ارادہ جو ہے یہ دو قسم کا ہے. ایک ہے ارادۃ قدریۃ کونیۃ خلقیہ, اس کو سمجھیں آپ, اس کو شارٹ میں ہم ارادے کونی بھی کہتے ہیں یا ارادے قدری بھی کہتے ہیں یا ارادے خلقی بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ارادے کونیہ. ارادہ کی جو دو قسمیں, ایک ہے الارادہ الکونیہ یعنی کائنات سے متعلق جو ارادہ ہے, دوسرا ہے ارادے کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے وَإِرَادَةٌ دِينِيَّةٌ أَمْرِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ. اس کو ہم کہتے ہیں ارادہ دینی, جس طرح اس کو ارادہ قدری کہتے ہیں, اس کو دوسرے کو کہتے ہیں ارادہ دینی یا ارادہ دینیہ یا ارادہ امریہ یا ارادہ شرعیہ. تو ہم اس کو لکھیں گے یہاں پہ, جس طرح ہم نے اس کو ارادہ کونیہ لکھا, اس کو ہم لکھیں گے دوسرا جو ارادہ ہے الارادہ الشرعیہ یا الارادہ الدینیہ. تو یہ شرعی ارادہ ہے. تو ارادے کی یہ دو قسمیں ہیں. تو جو ارادہ کونیہ ہے, جو ارادہ کونیہ ہے, یہ سمجھے اسی کو ہم مشیت کہتے ہیں, اسی کو مشیت کہتے ہیں. یہ جو ارادہ شرعیہ ہے اس کے لیے لفظ مشیت استعمال نہیں ہوتا. لفظ مشیت استعمال ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں, مطلب اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کی مشیت, حتیٰ کہ کبھی کشمیری میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مشیت الہی, ہم کہتے ہیں مشیت الہی یعنی الہی مشیت, اللہ کی مشیت. تو ارادہ جو ہے ارادہ دو قسم کا ہے, ارادہ کونیہ اور دوسرا ہے ارادہ شرعیہ. اس کی ابھی ہم وضاحت کریں گے. تو ارادہ کونیہ جو ہے اسی کو ہم مشیت کہتے ہیں. تو مصنف نے جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ, اور نہیں ہوتا ہے جو سوائے وہ جو اللہ چاہے, یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے. یہاں پہ جو مراد ہے وہ مشیت ہے. یہاں پہ ارادہ شرعی یا ارادہ دینی مراد, بلکہ یہاں پہ ارادہ کونی مراد ہے, الارادہ الکونیہ. تو ہم نے دیکھا, پھر سے اگر ہم اس کو مختصر الفاظ میں سم اپ کریں گے, پہلی بات کہ اللہ کے لیے لفظ ارادہ کا اس بات اہل السنہ کرتے ہیں, اور یہ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے لفظ ارادہ کا اس بات. اس پہ مفصل بحث ہمارے علماء یا متکلمین نے کی ہے. اس کے بعد دوسری بات ہم نے دیکھی, یہ جو ارادہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ارادہ تو ہم اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کی دو قسمیں, ایک ہے ارادہ کونیہ, دوسرا ہے ارادہ شرعیہ یا ارادہ دینیہ. تو ارادہ کونیہ جو ہے پہلا ارادہ, اسی کو ہم مشیت کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے, یہ بڑا اہم ہے, اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے یہاں پہ ہمارے سامنے بورڈ پہ ہے الفرق بین الارادۃ الکونیہ والارادۃ الشرعیہ. اب فرق کیا ہے ان کے درمیان, آپ پوچھیں گے اور آپ حق رکھتے ہیں پوچھنے کا کہ اگر آپ نے بتا دیا کہ ارادہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں, تو اب ان کے درمیان فرق کیا ہے. فرق یہ ہے والفرق بین الارادتین من وجہین, ان ارادوں کے درمیان دو اعتبارات سے فرق ہے. مختصر الفاظ میں آپ ایسے یاد رکھیں کہ دو اعتبارات سے ان ارادوں کے درمیان فرق ہے. پہلی فرق کیا ہے, نمبر ایک الاول, پہلی فرق جو ہے وہ ہے ان الارادۃ الکونیہ, یہ جو کونی ارادہ ہے, یہ کونی ارادہ یعنی کائنات سے متعلق, پوری کائنات اللہ نے جو کچھ بنایا یہ اس کے متعلق ہے. یہ جو ارادہ ہے یہ شرعی اعتبار سے ہے, اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ ہے. یہ جو ارادہ ہے اس کا تعلق کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہے. تو ان الارادۃ الکونیہ, کونی ارادہ جو ہے پہلا ارادہ جس کو ہم مشیت کہتے ہیں, اللہ کا چاہنا, مشیت, عامۃ لکل ما یکون, یہ ہر چیز کے بارے میں ہے, یعنی اس ارادے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. یہ جو ارادہ کونی ہے یہ اللہ کا یہ ارادہ اللہ کی ہر چیز سے متعلق ہے. کائنات کا ذرہ جو ہم اکثر کہتے ہیں, ہمارے یہاں ایک مطلب ہے کہ درخت کا جو پتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا, ہے نا. درخت کا جو پتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا, اس سے یہ ارادہ مراد ہوتا ہے مشیت, یعنی اللہ کی مشیت, اللہ کے چاہنے سے ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے ان الارادۃ الکونیہ عامۃ لکل ما یکون, جو کچھ ہوگا وہ اسی ارادے کے مطابق ہوتا ہے. یہ عام ہے, یہ شامل ہے. لا یخرج عنہا شیء, کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں ہے, کوئی بھی چیز, ٹھیک ہے. ہر چیز پہ اس کا تسلط ہے, ہر چیز پہ یہ حاوی ہے, ہر چیز کو محیط ہے اللہ کا ارادہ. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک, مائکرو دنیا سے لے کے میکرو دنیا تک, ہر چیز اس ارادے کے تحت ہے. تو دوسرا, تو اسی کے ساتھ یہ اہم بات ہے اس ارادے کے بارے میں, فتشمل ما يحبه اللہ وما يبغضه اللہ, یہ اہم بات ہے. یہ جو ارادہ ہے یہ ہر چیز کو شامل ہے, ہر شے, ہر چیز کو شامل ہے. یہ ان چیزوں کو بھی شامل ہے جن چیزوں سے اللہ کو محبت ہے.
اور ان چیزوں کو بھی شامل ہے جن سے اللہ کو نفرت ہے. یعنی اس میں وہ چیزیں بھی اللہ کا ارادہ ہے, یہ اللہ کا وہ ارادہ ہے, یہ ان چیزوں کو بھی شامل ہے جن سے اللہ کو محبت ہے, اور ان چیزوں کو بھی شامل ہے جن سے اللہ کو بغض ہے, کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس ارادے سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فَإِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَطَاعَةُ الْمُطِيعِينَ, مومنین کا ایمان یا اطاعت گزاروں کی اطاعت, وَكُفْرُ الْكَافِرِينَ وَمَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ, اور کافروں کا کفر اور نافرمانوں کی نافرمانی, معصیت, کل ذالک بِإِرَادَتِهِ الْكَوْنِيَّةِ, یہ سارا اللہ کے کونی ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کے چاہنے سے, اللہ کے چاہنے سے یہ سارا ہوتا ہے. یعنی جس نے ایمان لایا اللہ نے چاہا, سمجھے آپ اس بات کو, جس نے ایمان لایا اللہ نے چاہا کہ یہ ایمان لائے, جس نے نیک کام کیا اللہ نے چاہا یہ نیک کام کرے. یہ ایک پہلو ہے ایمان اور نیکی کا پہلو, اللہ کے چاہنے سے ہوا. جس نے کفر کیا, جس نے گناہ کے کام کیے, یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوئے, لیکن اللہ کو اس سے محبت ہے. ایمان سے اللہ کو محبت ہے, نیکی سے اللہ کو محبت ہے, کفر سے اور معصیت سے اللہ کو نفرت ہے, لیکن دونوں کام اللہ کے ارادے کونی سے ہوئے. اگر اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. کل ذالک بِإِرَادَتِهِ الْكَوْنِيَّةِ, یہ سارا اللہ کے کونی ارادے سے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کسی کافر سے چاہا کہ یہ کفر کرے. یعنی اللہ کی جو مشیت تھی, اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ابو جہل ایمان لائے, مثلا اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ابو جہل ایمان لائے, لیکن ابو جہل کی مشیت یہ تھی کہ وہ کفر کرے, تو ابو جہل کی مشیت اللہ کی مشیت پہ غالب ہو گئی, پھر تو ابو جہل اللہ سے طاقتور تھا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو ابو جہل کا کفر جو ہے وہ اس میں بھی اللہ کی مشیت یہ تھی, مشیت ارادہ کونی, شرعی ارادہ وہ نہیں تھا, وہ کونی ارادہ تھا کہ ابو جہل کفر کرے. اس کے پھر اسباب تھے, کیونکہ اللہ کا جو بھی فعل ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ایک مفصل بحث ہے, اس پہ کبھی موقع ملا تو مفصل تفصیل سے بات کریں گے. تو فی الحال سارے دست آپ اس بات کو سمجھیں کہ چاہے ایمان کا معاملہ ہو مومن کا یا کافر کے کفر کا معاملہ ہو, یہ سب اللہ کے ارادے سے, مشیت سے ہوتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی کسی کافر کو کبھی ہم دین کی دعوت دیتے ہیں, وہ اس کو مطلب وہ قائل ہوتا ہے لیکن وہ ایمان پھر بھی نہیں لاتا, پھر ہم کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مشیت, بندوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. تو یہ ہے ارادہ کونیہ, ہر شے, ہر چیز پہ یہ حاوی ہے. دوسرا جس کو ہم نے کہا تھا الارادۃ الشرعیہ یا الارادۃ الدینیہ, وہ دینی ارادہ, وہ کیا ہے؟ فإنها تختص بما يحبه اللہ سبحانہ وتعالی, یہ وہ ارادہ ہے اللہ کا جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کو پسند ہے. اس میں مشیت آ جائے گی, اس میں اللہ کی محبت اور رضا آ جائے گی. مثلا اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں, اللہ ہم سے ارادہ شرعی اللہ کا یہ ہے کہ ہم سارے نماز پڑھیں, یہ شرعی ارادہ ہے اللہ کا. اللہ کا شرعی ارادہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں, ہم نیک بنیں, یہ شرعی ارادہ ہے اللہ کا. لیکن کونی ارادہ اللہ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے. سمجھ آئی بات؟ تو ارادے کونی اور ارادے شرعی. اذن لہذا پس الارادۃ الکونیہ عامہ, ارادے کونی عام ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ ہر چیز کو شامل ہے. وہذہ خاصہ, اور الارادہ الشرعیہ یا الارادۃ الدینیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے. یہ ایک فرق ہے, ایک فرق. اس سے یہ قاعدہ ایک نکلا, عقیدے کے باب میں قاعدہ اس میں یہ نکلا اس بحث سے کہ الارادۃ الکونیہ لا تستلزم المحبہ, ارادہ کونیہ یہ بھی اللہ کا ارادہ ہی ہے, یہ مشیت ہے, اس سے محبت لازم نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, اس میں ہر چیز آ جائے. مثلا کسی نبی کا قتل ہو گیا, کسی نبی, اور کئی انبیاء کو قتل کیا, یہ جو یہود ہے علیہم لعائن اللہ, انہوں نے کئی پیغمبروں کو قتل کیا. وہ پیغمبر کا قتل ہونا, اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا یہ اللہ کے ارادے سے ہوا, اللہ کی مشیت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی مشیت سے ہوا. لیکن کیا یہ اللہ کو اس کام سے اللہ کو محبت تھی؟ نہیں, یہ اللہ کا ارادہ شرعی نہیں تھا, اللہ چاہتے نہیں تھے, یہ رضا اللہ کی اس میں نہیں تھی, اللہ کی جو خوشنودی اس میں نہیں تھی, لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی. اس کا جو اللہ کا جو پلان ہے, گریٹر پلان, جو اللہ کا ڈیوائن پلان جو ہے, اس میں یہ تھا کہ بھائی اس پیغمبر کو قتل ہونا ہے. یہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ کافر اس پہ غلبہ پائیں گے اور اس کو شہید کر دیں گے, اس پیغمبر کو. وہ قتل جو ہوا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا, اللہ نے چاہا تھا, اللہ کا جو پلان تھا وہ ایسے ہی تھا, لیکن اللہ اس سے راضی. یہ بحث انشاءاللہ آگے آئے گی جب ہم قضاء و قدر کے مسئلے پہ بات کریں گے, تب یہ ان باتوں کی اور بھی وضاحت ہوگی. تو کونی ارادہ جو ہے, کونی ارادہ کسی پیغمبر کا دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونا, اس کا شہید ہونا, یا مومنوں پہ مصائب کا آنا, مومنوں پہ مصائب و آلام و محن کا آنا,
یا مومنین پہ دنیا کا تنگ ہونا کافروں کے جبر کی وجہ سے، یہ سارا آ جاتا ہے کس میں؟ ارادہ کونیہ. تو ارادہ کونیہ لا تستلزم المحبہ، ارادہ کونیہ سے محبت لازم نہیں آتی. وَأَمَّا الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ، جہاں تک ارادہ شرعیہ کا تعلق ہے یہ فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ الْمَحَبَّةَ، یہ محبت کو لازم ہے. یعنی یہ جس میں اللہ کا ارادہ شرعی ہو، یہ والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کام سے محبت کرتے ہیں. اس میں بھی اللہ کا ارادہ ہے، مشیت ہے، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو اس کام سے محبت ہے. ٹھیک ہے. تو اسی بات کو ہمارے ائمہ میں سے کئی اماموں نے بیان کیا ہے، جن میں بہت بڑا نام الامام ابن ابی العز الحنفی. اس کو غلطی سے گائن پہ یہ پڑ گیا ہے، یعنی عز ہے، یہ غز نہیں ہے. ٹھیک ہے. الامام ابن ابی العز الحنفی، العز غز نہیں ہے. اور ان کا نام تو کئی مرتبہ آیا پیچھے بھی اور اگلی کلاس میں بھی آئے گا، کیونکہ عقیدہ طحاویہ پہ جو بہترین شروحات لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک عمدہ شرح ان کی بھی ہے. خیر، امام صاحب فرماتے ہیں فالارادۃ الشرعیہ، اسی بات کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ فالارادۃ الشرعیہ ہی المتضمنۃ للمحبۃ والرضا، کہ یہ ارادہ شرعیہ جو ہے یہ متضمن ہے محبت کو اور رضا کو. یعنی ارادہ شرعیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو اس کام سے کیا ہے؟ محبت، اور اللہ اس سے راضی ہے. والکونیہ، جہاں تک کونیہ کا تعلق ہے، ہی المشیہ، یہ اللہ کی مشیت ہے، الشاملۃ لجمیع الحوادث، جو جتنا بھی کچھ کائنات میں ہو ہر چیز کو یہ شامل ہے. وہ شامل نہیں، یہ شامل ہے. اس میں رضا ہے، اس میں رضا نہیں ہے. یہ تو ہم نے ایک فرق دیکھا تھا، ایک فرق. ٹھیک ہے. ایک فرق یہ تھا کہ ارادہ کونیہ عامہ ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں. ارادہ شرعیہ جبکہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے جس سے اللہ کو محبت ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. دوسرا فرق، والفرق الثانی، وہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ان الارادۃ الکونیہ لا يتخلف مرادها ابدا. ارادہ کونیہ جو ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ارادہ کونیہ نافذ نہیں ہوگا. ارادہ کونیہ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. ارادہ کونیہ ہو کے رہتا ہے. وَأَمَّا الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ، اللہ کا شرعی ارادہ جو ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ، ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ نے جو یہ ارادہ چاہا تو یہ ہو جائے. ارادہ کونیہ تو لازماً ہوگی کیونکہ یہ مشیت ہے. ارادہ شرعیہ ضروری نہیں ہے. یہ سمپلی اس کو اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ ارادہ کونیہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے لکھا ہے یہ ہو، یہ قضا ہے اللہ کی، اس کو ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے کہا کہ اس کو ہونا ہی ہوگا. ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے یہ کرنے چاہیے. اگر آپ اس کو لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے، مخلوق کے، تو ارادہ کونیہ میں مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ کی ارادہ ہے جو نافذ ہو گئی، اللہ کی مشیت ہے جو نافذ ہوتی ہے بندوں پہ، اس پہ کوئی اختیار ان کو نہیں ہے. لیکن ارادہ شرعیہ میں بندوں کو اختیار ہے. ارادہ کونیہ ہے اللہ کی مشیت، ارادہ شرعیہ ہے اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں. اس پہ آپ غور کریں. ایک ہے اللہ کی مشیت، دوسرا اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، وہ ارادہ شرعیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ دونوں ارادے جمع ہوتے ہیں، دونوں ارادے. مثلاً وَتَجْتَمِعُ الْإِرَادَتَانِ فِي ایمان المومن، مثلاً کوئی مومن ایمان لے آتا ہے. ایمان المومن، مومن تھا، اس نے یعنی انسان تھا، اس نے ایمان قبول کیا. اس میں اللہ کے دونوں ارادے شامل ہو گئے. کیسے؟ فَهُوَ مُرَادٌ لِلَّهِ قَوْنًا، اللہ کی کونی ارادہ، اللہ کا کونی ارادہ تھا کہ ایمان لائے. اس کی تقدیر میں تھا کہ ایمان لائے گا، تو اللہ کا کونی ارادہ نافذ ہو گیا ہے نا. یہ جو ایمان اس نے لایا، یہ اس نے خود تو نہیں لایا، اللہ کی توفیق سے اس نے ایمان لایا، اس کو اللہ نے ایمان کا راستہ دکھایا. وَمُرَادٌ شَرْعًا، اور یہ اللہ کی شرعی مراد بھی تھی. اللہ کے اس میں دونوں ارادے جمع ہو گئے، کونی ارادہ بھی اور شرعی ارادہ اس لیے جمع ہو گیا کہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. فَهُوَ مُرَادٌ بِالْإِرَادَتَيْن، تو یہ مراد تھا، یہ مومن ہے، دونوں کا اس کا ارادہ کیا گیا دونوں ارادوں سے. اس میں ارادہ کونی بھی جمع ہو گیا اور ارادہ شرعی بھی جمع ہو گیا. ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خشک بھی لگتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ کتابیں دیکھیں گے، خصوصاً یہ جو ہیں شیخ الاسلام الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی ہے. کئی کتاب، مثلا اگر آپ دیکھیں گے ان کی العبودیہ، اس میں بھی اس پہ بات کی ہے. اور الفرقان جو ان کی مشہور کتاب ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، تو اس میں بھی انہوں نے تفصیل سے اس مسئلے پہ بات کی ہے کہ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ سے کیا مراد. پھر دکھایا ہے کہ اس میں فلاسفرز کو کہاں پہ، اس میں دونوں کتابوں میں لگ بھگ کہ فلاسفرز کہاں پہ گمراہ ہوئے، اور جو صوفیہ تھے، جو وہ گالی صوفیہ تھے، جو گلو، خصوصاً جو اتحادی یا وجودی یا حلولی جو صوفی تھے، وہ کہاں پہ کنفیوز ہو گئے. وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ان ارادوں کو نہ سمجھ پائے. انہوں نے ارادہ کونیہ کو لے لیا، کئی صوفیہ تھے، انہوں نے ارادہ کونیہ کو لے لیا، کہا کہ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے،
تو انہوں نے ایمان و کفر کا فرق مٹا دیا, کہا یہ اللہ کا چاہنا ہے, جبکہ اللہ کی مشیت تھی, اللہ چاہتا یہ نہیں تھا. دنیا میں کفر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, لیکن وَلَن يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, کافر کفر کرتا ہے اللہ کی مشیت سے, لیکن اللہ کفر سے راضی نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے اللہ کفر سے کیوں راضی نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے, وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اللہ کے ارادہ کونیہ کو آپ دلیل نہیں بنائیں گے. دلیل کیا بنے گی, اللہ کا ارادہ شرعیہ. اور آپ دلیل کیا بنائیں گے کونیہ کو, ارادہ کونیہ تو ہو کے رہنا ہے, اس کو لازمی ہو کے رہنا ہے. دلیل ارادہ شرعیہ ہے. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اس میں وہ خلط مبحث کا شکار ہوئے, انہوں نے ایسے سمجھا, اور جو فلاسفہ تھے, فلاسفرز, وہ اس طرح غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو آپ دیکھیں, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے, اس کو گھر میں جا کے آپ دیکھیں, عبودیہ پڑھیں, الفرقان پڑھیں, تو یہ چیزیں انشاءاللہ پوری طرح کلیئر ہو جائیں گی. تو اسی نقطے کی وضاحت کی ہے شیخ عبد الرحمن البراق نے, جو معروف سلفی علماء میں سے ہیں. فرماتے ہیں یہ میں نے ویسے آپ کو بتا دیا. فرماتے ہیں لاکن الارادۃ الشرعیہ لا تفسر بالمشیہ. فرماتے ہیں ارادہ شرعیہ جو ہے اس کو ہم مشیت نہیں کہیں گے, اس کو رضا کہیں گے اللہ کی, اس کو مشیت نہیں کہیں گے. فلا نقول, فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ان اللہ شاء الایمان ایمان من ابی جہل. فلا نقول ان اللہ شاء الایمان من ابی جہل, یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ابو جہل سے ایمان چاہا مشیت, بلکہ ہم کہیں گے لاکن نقول, ہم کہیں گے ان اللہ اراد منہ الایمان, اللہ نے اس سے ایمان ارادہ کیا اس کا, یعنی الارادہ شرعیہ, یعنی یہ ارادہ شرعی تھا. وامرہ بالایمان وامرہ بالایمان الامر الشرعی, اور اس کو جو ایمان لانے کا حکم دیا گیا وہ ایمان شرعی تھا, کیونکہ اس کا کافر ہونا وہ کونی مسئلہ ہے, ابو جہل کا کافر ہونا وہ کونی مسئلہ ہے, اس سے ایمان کا مطالبہ کرنا یہ شرعی ارادہ تھا. تو اسی لیے فرماتے ہیں آخر میں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, وبہذہ المناسبہ, فرماتے اسی مناسبت سے صحیح بات یہ ہے ان المشیۃ لا تنقسم, کہ مشیت کی ایک ہی قسم ہے, مشیت کی دو قسمیں. فلا یقال ان المشیۃ نوعان شرعیہ و کونیہ, وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مشیت دو طرح کی ہے, شرعی مشیت اور کونی مشیت. نہیں بھائی, ہم کہیں گے ارادے دو طرح کے ہیں, جو پہلا ارادہ ہے وہی مشیت ہے, دوسرا ارادہ وہ مشیت نہیں ہے. یہ کہنا دو طرح کی ہے یہ کنفیوژن ہے, یہ کہنا صحیح نہیں. اس کی مزید وضاحت ایسے ہوگی. اب دیکھیں, اب ارادہ, ابھی تک ہم نے دیکھا لفظ ارادہ, اب میں کچھ مزید مثالیں آپ کو دوں گا تو اس سے انشاءاللہ یہ مزید کلیئر ہوگا. دیکھیں, ارادے کے بعد ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے القضاء. قضاء کا مطلب ہے فیصلہ کرنا, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کرے, ظاہر سی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کرے وہ تو لامحالہ ہو کے رہے گا, اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن قضاء کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قضاء کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے قضاء شرعی, ایک ہے قضاء الکونی. کچھ یعنی جب ہم کہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا, اللہ نے فیصلہ کیا, تو اللہ کا فیصلہ تو ہو کے رہے گا, لیکن کچھ فیصلے اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ نے قضا کیا ہے, ان کو قضا, قاضی کو اس لیے قاضی کہتے ہیں, وہ فیصلے آپ کے کرتا ہے. تو کچھ فیصلے اگر میں کہوں کہ اللہ نے ایسی کچھ قضا ایسی ہیں جو نافذ نہیں ہوتی ہیں, آپ کو عجیب لگے گا. اگر انسان نے نہیں سمجھو تو وہ کہے گا بھئی یہ تو کلمہ کفر ہے, اللہ کی قضا تو نافذ ہو کے رہتی ہے. میں کہوں گا بھئی اللہ کی جو قضا ہے وہ قضاء کونی ہے جو نافذ ہو کے رہتی ہے, قضاء شرعی ضروری نہیں ہے. مثال اس کی, مثلا سورہ اسراء میں ہے, بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا, اور ہم نے کیا کیا, فیصلہ, ہم نے قضا, یہ ہماری قضا ہے, إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین میں فساد مچائیں گے. کتنی مرتبہ, 2 مرتبہ. یہ کونی قضا ہے, اللہ نے لکھ دیا کہ یہ فساد مچائیں گے, یہ فساد مچائیں گے. ھذا قضاء کونی, یہ کونی قضا ہے, یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی یہ ٹلے گا, اللہ نے کہا اور وہ فساد مچائیں گے 2 مرتبہ. اب پھر اس میں علماء کی تفاصیل ہیں وغیرہ, تفاسیر کی کتاب میں آپ دیکھیں اس فساد سے کیا مراد ہے وغیرہ. لیکن ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں, دوسری جگہ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ تو ہو کے رہے گا, لیکن اللہ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کیا. یہ بھی یہ سورہ بنی اسرائیل میں, یہ ہے آیت نمبر 4, یہ بھی سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء میں آیت نمبر 23, ایک ہی سورہ میں ہے. پہلے کہا گیا میں نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل فساد مچائیں گے, ہم کہتے ہیں بھائی جی مچائیں گے. کیوں مچائیں گے, کیونکہ یہ قضاء کونی ہے, لا يتخلف مرادها ابدا, اس کا یعنی مس ہونا اٹس ناٹ پاسبل. لیکن پھر آگے چل کے اللہ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ بھی تو فیصلہ ہے, لیکن ہم سارے اللہ کی عبادت کہاں کرتے ہیں, مسلمان اللہ کی عبادت, اس میں سے بھی سارے مسلمان کہاں کرتے ہیں, بہت سارے شرک کرتے ہیں, بہت سارے قبروں کی عبادت کرتے ہیں, بہت سارے فوت شدہ بزرگان کی عبادت کرتے ہیں,
بہت سارے طغات کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے بھی لفظ قضا استعمال کیا, اس کے لیے بھی لفظ قضا استعمال کیا گیا. ہم کہیں گے وہ قضاء کونی ہے, وہ مشیت ہے اللہ کی, وہ مشیت ہے, وہ اللہ کا وہ ارادہ ہے جو کبھی ٹلے گا نہیں. یہاں پہ قضا سے مراد کیا ہے, یعنی اللہ نے فیصلہ کیا, یہ ضروری نہیں یہ ہوگا, یعنی وہ چاہتا ہے. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مجھے امید ہے کہ اس مثال سے آپ اس کو تھوڑا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا. چلے, اگر ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے پھر ایک اور مثال دیتے ہیں. حرام, کسی چیز کو حرام کرنا, ٹھیک ہے. حرم یحرم, تحریم کے معنی ہیں کیا, کسی چیز کو حرام کرنا. التحریم, حرام کرنا. حرام کرنے کا حق اللہ کو ہے. اس پہ اہل السنہ کے تمام بلکہ امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اسلام میں جو شریعت سازی کا جو حق ہے, یعنی قانون بنانے کا جو حق ہے, الحاکم جو ہے وہ اللہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو وہ تحریم جو ہے یعنی حرام کرنا. ہم کہیں گے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے حرام ایسی کی ہیں کہ وہ لازماً حرام ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ شرعی طور پہ حرام ہے, ان کا ارتکاب پھر بھی ہوگا. مثلا سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, فرماتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو اللہ نے ان کی ماں سے جدا کیا تو وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے, یہ معروف معاملہ ہے. تو اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا, اور حرام کیا ہم نے, علیہ یعنی علی موسیٰ, ہم نے موسیٰ پہ حرام کیا کیا, المراضع, تمام دودھ پلانے والیاں حرام کیا. یہ بھی حرام ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ کونی حرام ہے, کونی. حضرت موسیٰ کبھی ان کا دودھ نہیں پیتے کیونکہ یہ کونی طور پہ حرام تھا. لیکن سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ, تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار. اللہ نے حرام کیا, لیکن یہ جو مردار ہے, مردار حرام ہے پھر بھی لوگ کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو تحریم ہے یہ تحریم شرعی ہے, وہ تحریم کونی ہے. لا يتخلف مرادها ابدا, یہ تحریم شرعی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح آپ سمجھے ارادے کو بھی. تو اسی کے بارے میں یہ جو عبارت ہے, اصل میں جو پہلی عبارت جو ہم نے دیکھی تھی یہ والی وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ, تو امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس کو کیوں لایا؟ اصل میں امام الطحاوی اس میں ارادہ کونی یعنی مشیت کا اس بات کرتے تھے. مشیت کا اس بات کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے ہونے سے, لیکن اصل مسئلہ ہے ہر کوئی ایسے نہیں مانتا تھا. کچھ گمراہ فرقے تھے جیسے قدریہ, معتزلہ, تو ان کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے, یہ جملہ چھوٹا سا جملہ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ متن ہے, اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ہے عقیدے کا اہل سنہ کے نزدیک. اس کا ہر لفظ, ہر جملہ اس کے اپنی ایک معنویت ہے, اپنی کفادیت ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں هذا رد لقول القدریہ والمعتزلہ, فرماتے ہیں اس میں رد ہے کن کا, قدریہ اور معتزلہ کا. ان پہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ کون لوگ تھے, آگے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. فإنهم زعموا, ان کا گمان کیا تھا, گمان باطل جو ان کا ہے وہ کیا ہے. معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں ان اللہ اراد الایمان من الناس کلہم, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے ایمان چاہا, اللہ نے چاہا کہ تمام لوگ ایمان لائے. والکافر اراد الکفر, اور کافر نے ارادہ کیا کفر کا, یعنی اللہ کی جو مشیت تھی وہ فیل ہو گئی اور کافر کی مشیت اللہ کی مشیت پہ نافذ ہو گئی. دیکھیں یعنی یہ کنفیوژن ہے ان کا, یعنی اللہ نے جو ایمان چاہا. اب دیکھیں یہاں پہ ہماری رہنمائی یہ بحث کرے گی جو ہم نے ابھی تک دیکھا. اللہ نے جو ایمان چاہا کافروں سے وہ ایمان شرعی تھا, اور کافر نے جو کفر کیا وہ ارادہ کونی کی وجہ سے کفر کیا. تو فرماتے ہیں امام صاحب وَقَوْلُهُمْ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ, فرماتے ہیں ان کا جو قول ہے یہ مردود ہے, قابل رد ہے, کیونکہ یہ مخالفت کر رہا ہے کتاب اور سنت کی. والمعقول الصحیح, اور عقل صحیح یعنی جو معقول صحیح اس کی بھی مخالفت کر رہا ہے. عجیب بات ہے, تو وہ کون سا خدا ہو گیا جس کی مشیت نافذ نہیں ہو رہی ہے. اللہ چاہ رہا ہے ابو جہل سے کہ یہ مومن بنے, لیکن ابو جہل چاہ رہا ہے کہ میں کافر بنوں. تو اللہ اور ابو جہل کی مشیت آپس میں ٹکرا گئی, تو ابو جہل کی مشیت اللہ کی مشیت پہ نافذ ہو گئی. تو یہ تو دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا ایسا خدا, تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے. تو اسی لیے ہم نے وہ تفصیل بیان کی کہ اللہ نے ابو جہل سے چاہا تھا ایمان, لیکن ایمان شرعی, ایمان کونی نہیں. تو ابو جہل جو کفر کیا وہ ارادہ کونی کی وجہ سے کفر کیا, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں وہی مسئلۃ القدر المشہورہ, فرماتے ہیں مشہور تقدیر کا مسئلہ ہے. وَسَيَأْتِي لَهَا زِيَادَةُ بَيَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, فرماتے ہیں آگے اس کی تفصیل سے اس پہ بات ہوگی, زیادۃ بیان اس کا ہوگا انشاءاللہ, تو وہ تقدیر کے معاملے میں, ٹھیک ہے. اور یہی بات مزید آگے فرماتے ہیں, آخری سلائیڈ ہے.
فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ، فرماتے ہیں اب جہاں تک اہل سنہ کا تعلق ہے، پہلے رد کیا قدریہ اور معتزلہ کا، پھر اہل سنہ کا مسلک بیان فرماتے ہیں. فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ وَإِن كَانَ يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ قَدَرًا، فرماتے ہیں اگرچہ اللہ نے تقدیر کے اعتبار سے کبھی گناہوں کا ارادہ کیا، یعنی ارادے کونی، فَهُوَ لَا يُحِبُّهَا وَلَا يَرْضَاهَا، اللہ کبھی کونی ارادے کے مطابق کوئی کفر کرتا ہے، کوئی معاصی کرتا ہے، لیکن فَهُوَ لَا يُحِبُّهَا وَلَا يَرْضَاهَا، لیکن اللہ نہ تو اس معاصی سے محبت کرتا ہے نہ اس سے راضی ہے، وَلَا يَأْمُرُ بِهَا، اور نہ اس کا وہ شرعی حکم دیتا ہے، بل يُبْغِضُهَا، بلکہ اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، وَيَسْخَطُهَا وَيَكْرَهُهَا، اور اس پہ سخت اللہ کا ہے، ناراضگی ہے، اور اللہ اس کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وَيَنْهَى عَنْهَا، اور اللہ اسے منع کرتے ہیں. وَهَذَا قَوْلُ السَّلَفِ قَاطِبَةً، فرماتے ہیں بس یہی، البتہ یہی متفق قول ہے کن کا؟ سلف کا. فَيَقُولُونَ، اسی لیے وہ کہتے ہیں ما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، اور اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی کلاس کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے صفت ارادہ کا اثبات، اور ارادہ کی دو قسمیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ. پھر اسی پیٹرن پہ ارادہ یہ القضاء الکونی القضاء الشرعی، اسی طرح التحریم الکونی التحریم الشرعی، اور اسی طرح بہت ساری. ابن تیمیہ نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں، مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کم از کم 15-20 مثالیں قرآن سے دی ہیں کہ ایک فعل کے لیے اللہ نے، ایک فعل کبھی کونی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آج کے لیے کافی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصول، بالرغم ممن يجحد، وشهادتي